السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم حاضر ہیں دوبارہ تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ ہمارے تفسیر کی سلسلے کی یہ کڑی ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 97 تک سورہ یونس کی تفسیر کر لیے تھے۔ ناظرین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ اردو ہندی بول چال کے اندر جو روزمرہ کی بول چال ہے اس میں ہم مختصر انداز میں شارٹ تفسیر یہ کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ یہ عام فہم لوگوں کو جو زیادہ اردو نہیں جانتے ویسے لوگوں کے لیے خاص جو ہے ہم یہ تفسیر کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور پروموٹ کریں تاکہ یہ قرآن کی دعوت تمام عالم میں پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین، آج کا درس شروع کرتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 98 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پھر قوم یونس کے سوا کوئی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت متاع حیات سے فائدہ اٹھانے دیا۔ ناظرین، پچھلے درسوں میں ہم نے سورہ یونس کی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح متکبرین کو جو ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے ویسے لوگوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آج کے درس میں ہم ابتداءً یونس علیہ السلام کے واقعے سے شروع کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے، جو بابل یعنی عراق کے مقابل شہر ہے۔ آپ کا زمانہ لگ بھگ 800 سال قبل مسیح ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور انہوں نے لگ بھگ 1 لاکھ بنو اسرائیل کو قید کیا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی، آخر عذاب کی دھمکی دے دی۔ قوم نے پھر بھی پرواہ نہ کی۔ جب مقررہ وقت قریب آ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد واقعی وقت مقررہ پہ عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں قوم کی طرف بڑھنے لگا۔ یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، وہ نہ ملے تو اپنے تمام بچوں حتیٰ کہ حیوانوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے حضور توبہ اور گریہ وزاری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ قوموں کی تاریخ میں اور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ میں واحد مثال ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی قوم کو فائدہ مند ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے اس کی وضاحت نہیں ملتی، تاہم مفسرین کی آراء کے مطابق نمبر 1، چونکہ یونس علیہ السلام وقت مقررہ سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہذا ابھی تک قوم پہ اتمام حجت نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنا منظور نہ فرمایا۔ 2، قوم نے گریہ وزاری اتنی کی اور اس میں مبالغہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، واللہ عالم بالصواب۔ مزید جو ہے سورۃ الانبیاء کی 88-87 آیت کے اندر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قوموں پر رسول بنا کر کے اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے تاکہ اللہ کے جو ہے فضل تلاش کرنے، اللہ کی عبادت کرنے اور آخرت سے ڈرنے اور نیک اعمال کرنے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے، اسی طرح کے جو اعمال ہیں وہ انبیاء لے کر آتے ہیں۔ کسی نبی نے کوئی نئی دعوت نہیں دی، تمام انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت ہو اس دنیا میں، صرف اللہ کی عبادت ہو، اس کے احکام کو بجا لانا بس۔ اور احکام کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنا، جو اس کا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا میں کائنات میں عبادت کرنے کے لیے تھوڑی قوم نہیں ہے، کروڑوں اربوں خربوں جتنی ہم سوچ نہیں سکتے اتنی قومیں، اتنی جو ہے مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، مگر اشرف المخلوق جو شیطان اور جن جو یہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے خاص پیدا کیا۔ کیوں؟ اس میں ڈھیل کا نقطہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا کہ اللہ کی عبادت کرے گا یا نہیں کرے گا، اختیار ہے۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی بندہ وہیں بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اختیارات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دے کر کے آزمائش کی، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ مگر لوگ جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، مردوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، کوئی خبروں کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کر کے دنیا کے سامنے اتمام حجت کر دی کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی اگرچہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کہیں نکل جائیں قوم کو چھوڑ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ بتا رہا ہے۔ نینوا جو ہے عراق کے اندر، جیسے نینوا میں سمجھتا ہوں وہ کربلا کے آس پاس کا علاقہ ہے، میدان نینوا اسے ہی کہتے ہیں غالباً، اور یہاں پر میدان کا ہی ذکر ہے۔ تو نینوا جو ہے اس کی طرف، اس کے بالمقابل میں بابل جو ہے عراق، اس میں آپ کا زمانہ یعنی یونس علیہ السلام کا جو زمانہ ہے 800 سال قبل مسیح، یعنی مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 800 سال قبل کا زمانہ بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اور انہوں نے لگ بھگ 1 لاکھ جو بنو اسرائیل کی ایک قوم تھی جنہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا۔ وہ قوم کون تھی؟ جس کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اور جب یونس علیہ السلام بار بار تبلیغ کرتے رہے، پھر بھی قوم جو ہے نہیں ڈری، اور یونس علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہذا تم توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اور یہ بت پرستی، یہ گناہ سب چھوڑ دو، ورنہ تمہیں عذاب آ جائے گا۔ تو ایک وقت مقررہ کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام جو ہے اب وہ آثار نہیں دکھے ان کو، اور جو ہے ان کو اب یہ ایسا لگا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے تو مجھے نکل جانا ہے، اس طرح کا کچھ ان کے ذہن میں آیا، اور وہ جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اور جیسے ہی یونس علیہ السلام چلے گئے، قوم نے دیکھا کہ نمایاں آثار، کالے بادل، اور یہ جو عذاب کے جو بالکل عذاب سر پہ آ کر کے ان کے ٹھہر گیا قوم یونس پر۔ اب قوم نے دیکھا کہ اب یونس علیہ السلام جو کہا کرتے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، تو عذاب سر پہ آ کر کے ٹھہر گیا ہے، یونس کو تلاش کرو تاکہ یہ عذاب سے نجات ملے۔ لوگوں نے یونس علیہ السلام کو بہت زیادہ ڈھونڈا، ادھر ادھر دیکھا، یونس علیہ السلام کہیں نہیں ملے۔ تو قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ اب سوائے ایک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں کوئی معاف نہیں کر سکتا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ تمام کی تمام قوم نے میدان میں نکلی، اپنے اولادوں کے ساتھ، اپنے بال بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے ساتھ میدانوں میں جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ خود گئے، اولادیں گئیں، بیٹا بیٹی گئے، بچے گئے، جانور بھی گئے، تاکہ اللہ رحم کرے ہماری اس حالات کو دیکھ کر کے، اور وہ میدان میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹا لیا ان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور عذاب ان سے ہٹ گیا۔ اور سوائے یہ قوم کے اور کسی قوم پر عذاب آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نہیں ٹالا۔ سب کو عذاب جب آتا ہے تو پکڑ لیتا ہے، مگر قوم یونس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ عذاب سر پر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا لیا عذاب کو۔ اب یہی اور اس میں ایک نقطہ جو بتایا جاتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا، تو یونس علیہ السلام نے وقت مقررہ سے پہلے وہاں سے چلے گئے اور اللہ کی اجازت نہیں تھی، ایک، اور دوسری جو ہے قوم نے اتنی زیادہ توبہ کی، اتنی زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، توبہ تلا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تو سورۃ یونس میں یہ تذکرہ ہے، اور سورۃ انبیاء میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے، تو چاہے کتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توبہ کر لیں۔ اور توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ ایسا ہاتھ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی، ایسا ناک رگڑنے سے یا اٹھک بیٹھک کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان ایک گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ سے مکمل مرے تک
باز آ جانا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ یعنی رک جانا، وہ کام کبھی نہیں کرنا۔ توبہ یعنی دونوں ہاتھ یوں کر کے توبہ کرنے کو توبہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام کام جو تم گناہوں کے کرتے تھے اس سے رک جانا مرے تک، اس کو توبہ کہتے ہیں۔